میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج میں پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی خاص مہمان ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو زحمت دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوں. جب آخری مرتبہ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں جو شریک ہوئے تھے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی صاحب تھے, لیکن آج جو شخصیت جن کو میں نے آج دعوت دی ہے, اگر آپ کو میں ان کا تعارف کرا دوں تو یہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں پشاور سے, اور مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, اور یعنی اس حوالے سے بڑی ایک وائبرنٹ وائس ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, اور بڑی جو ہے نا ان کی جو آواز ہے, جو گفتگو ہے, بڑی گرج ہوتی ہے, اور وہ اتنا گرجتے ہیں کہ بہت سے جو حکومتی بینچز جو ہیں وہاں سے لوگ یعنی اسمبلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ہیں جی جلال خان صاحب ہیں. اور جلال خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو حسن فار. سر آپ شکریہ, آپ نے وقت نکالا. یہ کیوں بھگاتے ہیں آپ جو تحریک انصاف کے جو ٹریلری بینچز ہیں وہاں سے ممبران بھاگتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ ویسے تو اپوزیشن کے ممبران بھاگتے ہوتے ہیں, یہ تو دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ حکومتی ممبران کو بھگا دیتے ہو آپ. نہیں, انفیکٹ میں کسی کو بھگاتا نہیں ہوں حسن, لیکن میں کوشش کرتا ہوں ان کو ان کا آئینہ دکھاؤں اور حقائق بیان کروں. تو جب میں حقیقت بولتا ہوں آن دا فلور تو سب پھر اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو میرا جو ہے انٹینشنلی ان کو بھگانا نہیں ہوتا ہے, صرف ان کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے. اچھا. اور بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اور صرف لاتوں کی اور بدماشی کی اور گالم گلوچ کی زبان سمجھتی ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی جو ہے پولیٹیکل کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی جو ہے عوام کے لیے یا صوبے کی خاطر یا صوبے کی فلاح و بہبود کی خاطر کوئی نہ سوچ ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی ان کے ارادے ہیں. نہیں لیکن یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو آپ کی ظاہری بات ہے, سیاسی حریف ہیں آپ, تو آپ کا تنقید کرنا تو بنتا ہے ان کے اوپر, لیکن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو شعبہ صحت ہے جس حوالے سے وہ صحت کارڈ اور بڑا اپنا جو ہے وہ اپنی کارکردگی گنواتے ہیں, تو پشاور کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ اور جو میری اطلاعات ہے کہ وہ اگر اب بات کی جائے تو تمام کے تمام جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر کبھی جو ہے وہ بارش ہو جائے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اسٹریچرز نہیں ہیں, اسٹاف کو جو ہے وہ سیلریز آن ٹائم نہیں ملتی, ان پیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. از اٹ کریکٹ؟ بالکل جی, یہ اکنامیکل کرائسس ہے ہمارے, اور بہت ایکسٹریم حد تک چلے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل KTH ہاسپٹل, اس کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے کچھ دن پہلے, جنہوں نے جو ہے صحت کارڈ پہ جو ہے بالکل وہ فیسلٹیز بند کر لی ہے. بیکاز دا ریزن از دیٹ کہ ان کو جو ہے ان کے الاٹمنٹ ہو جاتے ہیں فنڈز کی, اور ان کے میگا کرپشنز, اور بالکل وہ صحت کارڈ پہ صرف اور صرف یہ ٹرمپ کارڈ یوز کرتے ہیں صحت کارڈ کا, لیکن حقائق جو ہے برعکس ہے. اچھا. ایک صحت کارڈ پہ جو ہے ایک اپینڈکس کے ایک مریض کے 11 آپریشن بھی ہوئے. اچھا. یہ آن ریکارڈ موجود ہے, ہم نے جو ہے کویشچنز جمع کیے اسمبلی فلور پہ. اچھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ جو ہے بھاگنے کا ایک راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ, مطلب یہ ہمارے کویشچن جو ہوتے ہیں ان کو جو پسند نہیں آتے وہ بالکل فلور پہ کوشش کرتے وہ لاتے نہیں ہیں. میں نے جو ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ لاسٹ ٹائم میں فلور پہ آن ریکارڈ موجود ہے, میں نے لڑائی کی تھی ان سے. اچھا. کہ بھئی میں نے فلاں کویشچن جمع کیے, الاٹمنٹ آف ڈیز میں آئے ہیں, لیکن ایجنڈا پہ اس کو نہیں لائے گئے ہیں. اچھا. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ کویشچن اگر ہم لوگ لائیں گے ایجنڈا پہ تو لازمی بات ہے پھر ہمیں ان کو کمیٹی جو ہے بھیجنی پڑے گی, تو اس میں جو ہے پھر ان کی جو ہے کرپشن جو ہے ایکسپوز ہوگی. کرپشن ہے ویسے سر بہت ایکسٹریم لیول کی. کتنی کرپشن ہے سر؟ صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, صاف شفاف نہیں چل رہی. وہ ہمارے ایک MP ہے احسان اللہ فرام DI خان, انہوں نے ایک پھر دوسرا جو ہے وہ لگایا, نعرہ لگایا کہ صاف چلی, شفاف چلی اور ساری دولت فرانس چلی. اچھا. تو جو یہ کرپشن کی ہے, جو میگا آپ کے جو ہے کوہستان اسکینڈل ہو گیا ہے, مور دین 40 بلینز, آپ کا جو ویٹ اسکینڈل ہو گیا ہے, پیسہ نکلا اس بندے کے گھر سے یار, میں تو حیران رہ گیا ہوں. اور یہ بیسکلی یہ اتنا یعنی کروڑوں روپے اتنے چھپا کے رکھ لیتے ہیں.
سر یہ کوئی ویسے احتساب کا کوئی میکانزم نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر؟ سر احتساب کا میکانزم ان کی اپنی جو میں نام ڈائریکٹ نہیں لوں گا، لیکن ان کے اینٹی کرپشن کے جو وہ ہیں بڑے ہیں، انہوں نے سر خود جو ہے مجھے میرے ساتھ ثبوت بھی ہے اور گواہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے پیش نہیں کر سکتا ہوں، ایکسٹورشن کی ہے باقاعدہ. اچھا. اینٹی کرپشن والوں نے اچھا. پی ایم ایس آفیسر سے ایکسٹورشن کی ہے. اچھا. پولیٹیکل کلاس سے، پولیٹیکل پیپل سے جو ہے ایکسٹورشن کی ہے، اور باقاعدہ جو ہے، لیکن کوئی کل کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیار نہیں ہے نا؟ نہیں ہے کوئی تیار. آپ کیوں نہیں تیار؟ سر اگر مجھ سے اگر ایکسٹورشن کی ڈیمانڈ ہو جائے سر، میں ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے آ جاؤں گا فرنٹ پہ. اچھا. ہاں. آپ سے ابھی تک ڈیمانڈ نہیں کی؟ نہیں، مجھ سے سر کر بھی نہیں سکتے الحمدللہ. اچھا، یہ موبائل چوری کے موبائل، یہ آپ نے جو ہے نا وہ تقریر کر رہے تھے، پہلے تو یہ بتائیں، جو آپ نے بڑا مشہور زمانہ آپ کا ایک خطاب ہے، تھوڑا پرانا خطاب ہے، آفریدی صاحب کے چیف منسٹر بننے سے پہلے کا خطاب ہے، یہ بتائیں ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی؟ کس طرح آپ کو پتہ تھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں، وہ پر توڑ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا جناب کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر بننے کے، اور پھر وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. یہ کب کی آپ کی تقریر ہے اور آپ کو کیسے پتہ تھا؟ یہ تقریر میری ہے تقریباً میرے خیال میں اراؤنڈ اباؤٹ 22 یا 23 اگست کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اٹ واز اے منتھ آف اگست، اور مجھے ایک اڑتی چڑیا نے خبر لائی تھی. اچھا. کہ آپ کا آنے والا سی ایم جو ہے سہیل آفریدی ہے. اور اس کے علاوہ یہ پی ٹی آئی میں جو ہے اس سے مجھے وائبز آ رہے تھے. کیسے وائبز آ رہے تھے؟ کہ اگر پی ٹی آئی میں جو ممبر یا جو ان کا لیڈرشپ ہو یا ممبر ہو جو بھی ہو، وہ جتنی زیادہ گالیاں دے گا اور جتنی زیادہ جو ہے ہارش اسٹیٹمنٹ دے گا، اتنا جو ہے اس کا گراف جو ہے اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان دا پارٹی. ٹھیک ہے. تو سب سے جو ہمارے ممبرس تھے، جتنی بھی ہمارے کولیگز تھے، اس میں زبان ہوگا اتنا اس کو اوپر جو ہے سب سے بدتمیز اور سب سے بد زبان، سوری ٹو سے، لیکن سب سے بدتمیز اور سب سے بد زبان جو تھے ہمارے سہیل آفریدی صاحب تھے. اب نہیں ہے؟ تو ابھی بھی ہے. اچھا، بدتمیز بھی ہیں، بد زبان بھی ہیں. بالکل، نو ڈاؤٹ. اچھا، وہ کیا انہوں نے ایسی بات کی؟ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ؟ سر بہت. یہ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، ایک دفعہ مینا خان افریدی ہمارے منسٹر تھے ہائر ایجوکیشن کے، انہوں نے بڑی جو ہے گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہمارے سی ایم پنجاب کے اوپر. تو میں اٹھ کھڑا ہوں اور میں نے بالکل سٹینڈ لیا. آخر میں انہوں نے الفاظ بھی ایکسپنج کیے اسپیکر صاحب نے، اور مینا خان افریدی نے مجھ سے آن فلور معافی بھی مانگ لی. جی ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ یار چلو، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن آپ جو ہے بینگ اے پشتون، آپ کو جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ کسی طریقہ کار ہوتا ہے عورت کے بارے میں ہاں گندے الفاظ یا خراب الفاظ یا اس طرح کچھ آپ یوز کریں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے مینا خان کا بتایا نا، سہیل آفریدی صاحب کی زبان کیا بد زبانی کرتے ہیں؟ کیا وہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کس سے متعلق کرتے ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ سر یہ سب جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے زیروکس کاپیز ہیں. اچھا. ہمارے جو ہے فیمس جو بد زبان اور بد اخلاق ممبرز ہیں، ان میں سے جو ہے ایک شبی جان آتے ہیں، ایک سہیل آفریدی تھے، اور ایک مینا خان تھے، اور ایک دو تین اور بھی ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ان کی پارٹی میں جو جتنی گالیاں دے گا اتنی جو ہے اس کی گراف بڑھے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جب دوبارہ چیف منسٹر کا انتخاب تھا تو ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ یعنی ایون کہ گورنر صاحب نے بولا کہ جناب ڈیفیکشن ہے، موجود ہے تحریک انصاف کے اندر. اس کے علاوہ چیف منسٹر خود بول رہے تھے، جو اس وقت کے تھے علی امین گنڈا پور صاحب، کہ جناب کچھ لوگوں نے 22 لوگوں نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ہیں. لیکن پھر وہ ہم نے دیکھا کہ تمام کی تمام پارٹی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اس نے سہیل آفریدی کو چیف منسٹر بنایا. تو وہ ڈیفیکشن کدھر گیا؟ یا آپ لوگوں نے ایفرٹ نہیں کی، یا آپ لوگ جو ہے وہ حکومت لینا نہیں چاہ رہے تھے ان سے، یا ان لوگوں نے ان لوگوں کو قید کر لیا تھا یا انڈر کنٹرول رکھ لیا تھا، ان کی حکمت عملی زیادہ مضبوط تھی کہ آپ کو موقع نہیں مل سکا؟ حسن بھائی، ڈیفیکشن تو ابھی بھی موجود ہے. اچھا جی. اور یہ لیٹ دا رائٹ ٹائم کم.
پھر جو ہے ہم لوگ شو کریں گے کہ کیسے جو ہے شو کیا جاتا ہے. اور باقی بات رہی جب سہیل کی الیکشن کی بات رہی, تو الیکشن میں تو ہم نے جو ہے پارٹیسپیشن کی ہے, لیکن الیکشن ہم لوگ بالکل لڑے نہیں اور ہم نے بائک آؤٹ کر لیا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ابراڈ, تو ایک ہماری کامن ویلتھ پارلیمنٹیرین ایسوسیشن کی ایک کانفرنس تھی, اس پہ گیا تھا, لیکن آئی واز مطلب لوکنگ آفٹر ایوری تھنگ. تو اس وقت جو ہے ہماری جو ہے اپوزیشن والوں نے جو ہے بالکل الیکشن سے بائک آؤٹ کر لیا. تو جب الیکشن ارادہ کریں گے حکومت لینے کا, پھر انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ کتنی ڈیفیکشن ہے اس نہیں, لیکن آپ تو مسلم لیگ نواز کی تو حکومت بن سکتی نہیں ہے, آپ کو تو اتحادی ریکوائرڈ ہوں گے. آپ کی جو پارٹی ہے اس کے نمبر اور جے یو آئی فے کے برابر ہیں بلیو. حسن بھائی, صوبے کی حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں, جی یہ ہمارا کلیئر سٹانس ہے. ہم پوری اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں ہیں جی ایک ہی پیج پہ ہیں, اچھا, اور ہم میں بالکل ایک ہی بات ہے اور ایک ہی جو ہے ہمارا سٹانس ہے کہ ہم لوگ ان کی جو ہے اپوزیشن کریں گے. اچھا, کوئی اس میں جو ہے نہ کوئی تقسیم ہے نہ کوئی دورائی بات ہے اس میں. ہاں, ایک مسئلہ ہوتا ہے, ایک بات ہوتی ہے, مل جل کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے, لیکن ہم میں کوئی تقسیم نہیں ہے. اچھا, اگر کمپیئر کیا جائے دو چیف منسٹرز کو, علی مین گنڈا پور کو اور سہیل آفریدی کو, پہلے ہم نے دیکھا جی جناب پرویز خٹک صاحب وہ اچھے تھے, پھر ان سے جو ہے وہ کیٹیگری میں زمین آسمان کا فرق تھا, محمود خان صاحب آ گئے. پھر محمود خان صاحب کے بعد جو نیا تحفہ ملا وہ ملا ایسا ملا کہ لوگ سر چکرا گیا علی مین گنڈا پور, اور اب سہیل آفریدی ہیں. سہیل آفریدی ریزنیبل آدمی ہے یا علی مین گنڈا پور سے بڑا تحفہ ہے؟ سر یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. ینگ ہے, انرجیٹک ہے, مجھے جو ہے امید ہے کہ یہ اچھا کام کریں ان سے, لیکن امید صرف کر ہی سکتے ہیں, رکھ ہی سکتے ہیں, لیکن جو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے علی امین سے میرے خیال میں بدتر ہوگا. کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے؟ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں بلکہ. اور سیکنڈلی جو ہے پرفارمنس آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, تو آپ کی جو ہے کیبنٹ 14-15 دن جو ہے آپ کا پورا صوبہ ہوا میں لٹک رہا ہو, 14-15 دن آپ کی جو ہے کیبنٹ ہے نا, عشق عمران تھا نا سر, عشق عمران میں مبتلا ہے, لیکن سر صوبے کا کمپرومائز, پورے صوبے کا حلف جو ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آئین پاکستان جو ہے وہ لاگو ہے صوبے میں خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں تو نیازی لاء چل رہا ہے سر. سر کون سے آئین کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کون سے آئین پہ چل رہے ہیں سر؟ نیازی لاء سر ابھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بات کروں گا, یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپریشن نہیں دینے چھوڑ رہے ہیں, ہونے دینے رہے. انڈر آرٹیکل 148 سیکشن 3 یہ کلیئر کٹ آپ کو کہتے ہیں, اختیار دیتے ہیں فیڈریشن کو کہ فیڈریشن از باؤنڈ, فیڈریشن از رسپانسبل فار اینی ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈسٹربنس. تو فیڈریشن کے ساتھ یہ پورا اختیار ہے, ان کو جو ہے ہمارے صوبے سے کوئی جو ہے اجازت نہیں چاہیے کوئی آپریشن کے لیے, اور یہ بس کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپریشن کا اجازت نہیں دیں گے. جلال خان صاحب, آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 100% ہوگا, ان کا باپ بھی نہیں روک سکتے. روک کے دیکھائیں بھائی, ایک کلاس 4 کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ, جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے آپ, آپریشن روکنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, میں چیلنج کہہ کے دیکھتا ہوں ان کو, چیلنج دیتا ہوں ان کو کہ یہ آپریشن روک کے دکھائیں. ویسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے دے رہے ہیں سر. آلریڈی حسن بھائی انہوں نے پرمیشن بھی دی ہے آپریشن کی. اچھا جی, آف دا ریکارڈ انہوں نے پرمیشن دی بھی ہے, حالانکہ پرمیشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی, لیکن یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یہ ٹائم ثابت کرے گا. ان کا باپ بھی آپریشن نہیں روک سکتا. نہیں روک سکتا. نو نیور. دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ یہ کور کمانڈر صاحب سے ملاقات وغیرہ تھی, وہ ایک ملاقات ہے, 2 ملاقاتیں ہیں؟ سر 2 ملاقاتیں ہیں. اچھا, پہلے ہمارے سی ایم صاحب گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, گئے ملاقات بھی کیے اور ان کے پیر بھی پڑے ہیں. نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی نا کوئی, یہ تھی سر؟ تھی, بالکل تھی. اچھا سر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کے کور کمانڈر ہیں, اس کے جو ہے اس کے کوآرڈینیشن اور اس کی کوآپریشن کے بغیر آپ جو ہے صوبہ چلا نہیں سکتے. اچھا, یہ کس نے کہا کہ یہ جو ہے جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے کے لیے جو ہے یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو یوز کرتے ہیں, یہ کیا حقیقت ہے؟ حسن بھائی آپ کو خود پتہ ہے عمران خان سے فراڈ کر رہے ہیں.
سر عمران خان خود بذات خود ایک فراڈ ہے, تو اس کے ساتھ کیا فراڈ کریں گے سر. اچھا, تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جناب تمام اوپر سے جو ہے نا یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے, اندر سے یہ جو ہے نا وہ بالکل گڈ بوائز ہیں. حسن بھائی, میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے بذات خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں ان کو, جو ہے اپنے جو ہے ہمارے ایجنسیز کے جو ہے لوگوں سے ملتے ہوئے اور ان کی منتیں کرتے ہوئے. اچھا, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ان کو. اچھا, یہ پوری کابینہ جو گئی تھی افطار کے ٹائم وہاں پر بریفنگ لینے کے لیے کور کمانڈر کے پاس, پہلے بھی جب علی مین صاحب تھے چیف منسٹر تھے, تو اس میں یہ جو سہیل آفریدی صاحب شامل تھے؟ بالکل شامل تھے اس میں. اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ اس وقت یہ CNW کے منسٹر تھے. جی ہاں, یہ بالکل شامل تھے. تو اس ٹائم چلے گئے تھے, تو اب بھی چلے گئے ہیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں حسن بھائی, گئے اور ان کے پیر بھی پڑے ہیں. آفریدی صاحب یہ کیا سن رہا ہوں میں. سہیل آفریدی صاحب یہ تو بات مطلب اوپر سے آپ کی بڑکیں تو ایسی تھیں, میں سمجھا کہ شاید آپ تو بہت بڑے پھر ایکٹر نکلے ہیں. جی یہ تو ایکٹنگ ہے سر, دس از جسٹ اے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ, نتھنگ ایلس دین دیٹ. اور یہ آج جو ان کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی وجہ سے ہمارا صوبہ ڈوب رہا ہے, انہوں نے ایک نیریٹو بیلٹ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. جی, اور اس کی وجہ سے جو ہے برین واشنگ اس حد تک ہو گئی ہے کہ ہماری صوبے کی لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے. سر فرام لاسٹ 10 months 10 مہینے کی ایک رپورٹ میرے پاس ہے. 10 مہینوں میں 2386 انسیڈنٹس ہوئے ہیں ملیٹنٹس کے, کے پی میں ملیٹنٹس کے 2386. اور کتنا ڈیتھ ٹول ہے سر؟ مور دین میرے خیال میں 10,000 سمتھنگ. اللہ, یہ تو بڑی بیڈ سچویشن ہے. سر اس کے پیچھے سر کیا ہے سر؟ اس کے پیچھے سر برین واشنگ. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نعرہ لگاتے ہیں, اس کے جو ہے نقصانات بھی ہے سر پیرالل. حسن بھائی یہ ایک مطلب ووٹر سمجھ لے یا ایک عام آدمی, وہ تو معصوم ہے نا. جی, اس کو تو سیاست کا نہیں پتہ ہے کہ لوگ ہمارے جو ہے جذبات کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. یہ PTI والے جو ہے یہ ان کے احساسات اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جنید اکبر بھی سر, ایوری ون. جنید اکبر جو ہے وہ انہی کی طرح کا یا مختلف ہے؟ توڑے سے ان سے گزارے حال ہے, لیکن اس بیچاری کی بھی جو ہے اتنی جو ہے وہ اپنی پارٹی میں میرے خیال میں بشرا اور باقی جو ہے علیمہ خان اور یہ میرے خیال میں اتنی نہیں چلتی ہے. یہ بھی بیشتر گوری ہیں سمجھ لے. یہ بتائیے گا کہ یہ 9 مئی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی یہ کور کمانڈر ہاؤس تھے. اختیار ولی صاحب نے جو ویڈیو شیئر کی جس میں وہ خود اپنے ان کے اکاؤنٹ سے ہے سہیل آفریدی کے کہ جناب میں کور کمانڈر ہاؤس کے پاس ہوں. اب ان کے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پشاور میں تھے. حسن بھائی جب اس نے اس سے زیادہ اور ثبوت کیا آپ کو مل سکتا ہے کہ جب وہ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اس میں خود کہتے ہیں کہ میں کور کمانڈر ہاؤس میں ہوں. جی, تو اس سے زیادہ میرے خیال میں جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اس کا اس سے اپلوڈ ہوئی ہے. تو وہ خود تھے, موجود تھے. میرے خیال میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو, ایسے عناصر کو, ایسے شخصیت کو جو ہمارے پاکستان کے خلاف ہو اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس میں انوالو ہو, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو, ان کو جو ہے بیچ چوراہے جو ہے ان کو لٹکانا چاہیے. صحیح سر, نو کمپرومائز وتھ پاکستان اور اینی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. وہ تو اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہے نا. تو 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے خیبر پختونخوا کے اندر؟ پہنچانا چاہیے. ویسے عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کرنا چاہیے. میرا کلیئر سٹانس ہے کہ بھائی نو کمپرومائز ود اینی انگلی بازی ود دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو سہیل آفریدی, یہ جو ٹیرر اور ان کا جو نیکسس ہے, یعنی اگر بات کر جائیں تو کرمنل ٹیرر اور جو پولیٹیکل نیکسس ہے, اس میں تیرا کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے, خیبر کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ وہاں پر منشیات کی بہت بڑی منڈی لگتی ہے, پھر وہاں سے ایک بازار ہے خیبر کے اندر, وہاں سے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, طالب علموں میں, مختلف شہروں کے اندر سپلائز جاتی ہیں. اور یہ بیسکلی جو ہے منشیات کہتے ہیں اس کو, آئس, یہ آئس جو ہے
یہ آئس وغیرہ بھی ساری افغانستان سے وہاں پر آتی ہے, ہیروئن تو آتی تھی یعنی, اور یہاں پر خود بھی بہت سی جگہوں کے اوپر کاشت ہوتی ہے, یعنی خیبر کے اندر وہاں پر تقریباً 12,000 ایکڑ جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہے منشیات کو. اچھا, یہ میں آپ کو یہ جو میری تقریر کی تھی یہ ہیروئن اور یہ جو اسمگلنگ کے حوالے سے, تو وہ تقریر جیسے میں نے کی تو میرے پاس ایک ممبر آیا, نام نہیں لیتا اس کا, آفریدی نام تھا ان کا بھی, آگے چلے. وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یار جلال تمہیں یہ کیسے پتہ ہے, یہ تو ایک دفعہ ایک مسئلہ ہوا تھا اور اس میں جو ہے پھر ہم نے کافی لڑائی وغیرہ بھی کی ہے, تمہیں یہ کیسے پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے پروٹیسٹ میں جو ہے اپنی اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے خود کنفیشن کی ہے کہ یہ کام ہوا ہے, خود کنفیشن کی ہے. تو ان کا جو ہے حسن صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آن ریکارڈ موجود بھی ہے میرے خیال میں, یہ ہمارے جو ہے این ایف وغیرہ ان کے ساتھ, کہ یہ لوگ جو ہے اپنی پروٹیسٹ میں باقاعدہ اسمگلنگ کرتے ہیں, این سی پی گاڑیاں جو ہے پہنچاتے ہیں پنڈی اسلام آباد, ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں, باقی جتنی بھی منشیات ہیں ان کی اسمگلنگ کرتے, آئس وغیرہ, اس میں یہ لوگ انوالو ہیں. اور یہ کسی سے چھپی نہیں ہے, اور کافی چیزیں ہے کہ میں ابھی آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو پھر پرسنلی بتاؤں گا, دکھاؤں گا کچھ ثبوت اور کچھ شواہد دکھاؤں گا. تو یہ تو پھر دیکھیں نا, بڑا ظلم ہے نا جی, یہ ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو آپ لوگ جو ہے ابھی بھی اس پر خاموش ہیں, آپ کو اس پر وائس ریز کرنی چاہیے. اچھا ایک اور بات بتائیں مجھے کہ آپ لوگ احتجاج کیوں نہیں کرتے خیبر پختونخوا کے اندر, جس طرح وہ ہمیشہ یعنی اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, تو آپ اس طریقے سے احتجاج, پشاور کے اندر احتجاج ہم نے ہوتے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا کہ جناب کو دھرنے کی کال دے دی ہو. مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, مسلم لیگ نواز بھی ایک جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی کے پاس نمبرز ہیں, وہاں پر اگر وہ کراؤڈ پول کرنا چاہیں تو آپ تو ایک ہفتے کے اندر چوک کرتے ہیں گورنمنٹ کو, آپ لوگ کرتے نہیں. سر ان کی گورنمنٹ ہے, اف یو ریممبر پیپل پارٹی نے ایک دفعہ جو ہے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, اور کس حد تک جو ہے یہ گئے, لاٹھی چارج اور شیلنگ وغیرہ نہیں ہوئی ان کے اوپر. تو یہ میں آپ کو ایک کنفرم بات بتاتا ہوں حسن بھائی, ہمیں جو ہے پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ آپس میں خود جو ہے اٹھیں گے اور خود ہی اپنی گورنمنٹ کو گرائیں گے. اچھا, یہ ان کو جو ہے یہ خود گریں گے. یہ جو اقتدار کی ایک بھوک اور ایک کرپشن کی ایک بھوک, یہ ان کو گرائیں گے. اچھا, آپس میں, مجھے پتہ ہے آپس میں ایک دوسرے جو ہے سوری فار دا بیڈ لینگویج, لیکن کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں. اچھا, یہ زیادہ تنقید ہو رہی تھی, کچھ میں نے دیکھا کہ صحافی جو کہ زیادہ انکلائنڈ ہے ٹورڈز تحریک انصاف, ان کو بڑی تکلیف تھی جو تارکئی صاحب کے جو بھائی ہیں, شیران کے بھائی, وہ بنے منسٹر, اس پر بڑا اعتراض کر رہے ہیں, یا اسد کیسر کے بھائی کے جو ہے وہ دوبارہ وزارت ملنے پر بڑے معترض ہیں. کیا یہ دونوں کرپٹ تھے جو گنڈا پور صاحب نے ان کو تبدیل کیا, یا یہ کرپٹ نہیں ہیں تو باقیوں کی طرح کرپشن نہیں کرتے اس وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا؟ وجہ کیا ہے, یا کمپیٹنٹ نہیں تھے؟ نہیں, ایک تو کمپیٹنسی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ان کا کیبنٹ ممبر جو ہے وہ کوئی بھی کمپیٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے پچھلے کیبنٹ کی میں آپ بات کرتا ہوں, آپ کے ریلیف منسٹر تھے, وہ ایک اسکینڈل بھی اس کے پیچھے آیا کہ کسی ٹاک شو میں جو ہے اس نے اپنے پرسنل سیکریٹری کو بٹھایا تھا. اچھا, ہاں جی یاد ہے مجھے, اف یو ریممبر. جی ہاں جی. تو آپ اتنے انکمپیٹنٹ کیبنٹ ممبرز بناتے ہیں تو حسوب آپ سے خاک چلنا ہے. اور سیکنڈلی جو یہ میں نے بڑی جو ہے ڈسپیریٹلی ویٹ کی ہے کیبنٹ کی جو ہے اناؤنسمنٹ کی, تو کیبنٹ جو اناؤنس ہوا ہے اس نے جو ہے بڑے راز افشا کیے ہیں. وہی لوگ ہیں جی. تو اٹ مینس کہ آپ کا سسٹم اسٹل وہی سیم ٹو سیم جو پرانا علی امین کے ٹائم پہ چل رہا تھا, آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے. تو علی امین کو پھر کیوں اٹھایا؟ اس نے پوچھا بھی لوگوں نے کہ آپ کو کیوں نکالا, جواب نہیں دیا بیچارے نے. علی امین تو بہت تگڑا کھلاڑی ہے, مطلب سیاسی ہے, اور یہ بیچارہ تو غیر سیاسی ہے, ایک جذباتی اور جنونی جو ہے ورکر ہے. وہ تو کھلاڑی ہے. اس نے جو ہے عزت کے ساتھ جو ہے وے آؤٹ نکال لیا اور اسکپ ہو گئے خود. کہتے ہیں کہ بہت پیسے انہوں نے بھجوائے ہیں, جرمنی بھجوائے ہیں. آپ فرانس کی بات کر رہے تھے. وہی سیم اس کے جو ہے سسٹر کے پاس بتایا جاتا ہے ریلیشنز ہے ادھر پہ, بابی ہے فرانس سے. اچھا, تو میرے خیال میں 60-70 بلین جو ہے لوگ
50 ارب کہہ کا رہے ہیں, 50-60 جرمنی ارب بھجوایا کہہ انہوں نے. رہے ہیں. تو لیکن وہ جرمنی اور فرانس میں بڑا فرق ہے نا جی, پھر یہ ڈاؤٹس آ گئے نا. سر جرمنی اور فرانس میں کتنا فرق ہے؟ نہیں دو بارڈر ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ جرمنی میں بیٹھے یا فرانس میں بیٹھے. صحیح. تو بہت آر سیم آلموسٹ. اچھا آپ آخری میں آپ سے دو چار سوال کروں گا. مسلم لیگ نواز کا کیا مستقبل ہے خیبر پختونخوا کے اندر؟ دیکھیں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک ٹائم تھا کہ صدار مہتاب صاحب تھے, پیر صابر شاہ صاحب ہوتے تھے, پھر ان کو جب وہ زیادہ یعنی ان کی ایج ہوگی یا شاید ان کے کچھ اس طرح ایکٹیو نہیں رہ سکے تو پھر ان کو ریپلیس کر دیا امیر مقام صاحب نے, اور پھر انہوں نے آ کے اپنی جگہ بنائی اور آج وہ پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہیں پارٹی کے. لیکن ان کی اور اختیار ولی صاحب کی زیادہ جو ہے وہ کوئی دوستی دکھائی نہیں دیتی, وجہ کیا ہے؟ حسن بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گھر میں جب ایک گھر میں ہوتے ہیں دو بھائی بھی جو ہے کسی پوائنٹس پہ جو ہے ناراضگی آ جاتی ہے, کوئی بات آ جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون میں جو ہے کے پی میں کوئی دڑی بندی ہے یا گروپنگ ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی لڑائی یہ ہوتی رہتی ہے, یہ ہر پارٹی میں ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ایون آپ کے صحافت کی فیلڈ میں بھی جو ہے آپس میں ہوتی ہے. تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گروپنگ ہے یا ہم لوگ کوئی جو ہے دڑی بندیاں کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے بہت اچھی جگہ پہ جو ہے سوچ رہا ہوں کے پی میں کہ ایک اچھا مقام لے گا پاکستان مسلم لیگ نون اگر کچھ حالات نے ہمارا ساتھ دیا تو. اچھا پرویز خٹک صاحب کو تو کیبنٹ میں لے لیا پرائم منسٹر نے, لیکن اختیار ولی صاحب بیچارے جو کوآرڈینیٹر بن گئے, ہارے تو دونوں تھے. تو میرے خیال سے خٹک صاحب کو لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ان کو یعنی کیبنٹ میں لے کر آئے پرائم منسٹر نے؟ ابھی تک ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ حسن بھائی ابھی تک تو ایز سچ کوئی مطلب آفٹر بینگ دا الیکٹڈ ایز اے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, ان کی جو ہے پرفارمنس کی اگر میں ابھی تک بات کر لوں تو ہی از ڈوئنگ ویری ویل. اچھا, ہاں الحمدللہ. اور وہ ہمارے جو اتحادی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اتحادی کی اس پہ کہہ رہا ہوں, لیکن اچھے کر رہے ہیں علاقے میں جو ہے. میں خود ان کا جو ہے سیاست, کیونکہ ادھر پہ کافی میرے دوست ہے, اختیار ولی بھی میرا ذاتی دوست ہے, جو پی ٹی آئی کا ممبر ہے میاں عمر وہ بھی میرا ذاتی دوست ہے, خلیق بھی دوست ہے, اور خٹک صاحب کے ساتھ بھی ہماری جو ہے سلام دعا اچھی ہے. تو جو ایک سیاسی لیڈر کو جو مطلب کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اور سیکنڈلی جو ہے اس کی جو ہے پاسٹ میں آپ اگر پرفارمنس دیکھ لیں, انہوں نے نوشہرہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو وہ ماضی کی بات ہے نا جی. ابھی تو خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں, آپ ہر گھر کو خوش رکھ رہے ہیں. آخری کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا, یہ موبائل چوری والی بات آپ نے بتائی نہیں دوبارہ مجھے. کیا چوری کا موبائل کون بھیجتا تھا؟ حسن بھائی آپ نے کچھ ٹائم پہلے ایک اشارہ دیا کہ دوسرے غنی, سوری میرا نام منہ سے نکل گیا ہے, لیکن غنی افریدی کا جو ہے پشاور میں جو ہے بلور پلازا ایک موبائل جو ہے مارکیٹ ہے, اس میں موبائلوں کا دکان ہے. اور اس کے بعد جب سہیل افریدی آگے ایز اے سی ایم, تو یہ جب اڈیالہ جیل گئے تھے اف یو ریممبر, اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل کے سامنے سے کوئی تقریباً 14-15 موبائل چوری ہو گئے تھے. اتنا ماننے والا نہیں ہے, لیکن یہ بتائیں مجھے کہ موبائل کو چوری موبائل بیچتے نہیں؟ سر کاروبار ہے, بزنس ہے, کرتے رہے. اچھا چوری کے موبائل کھلتے کس طرح ہیں جی؟ ہم سے تو کھلتا نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا اس چیز کا. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. ناظرین, جلال خان جو ہیں یہ بڑی ووکل ہیں آج, تو بڑے پتہ نہیں کیوں اتنے انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ سلجھی ہوئی گفتگو کی ہے. ان کو اسمبلی میں آپ ضرور دیکھیے گا, ان کی تقریر ضرور سنیے گا, اور حسن ایوب خان کے پاس واپس دوبارہ ان کو جب لے کر آئیں گے تو ان کو میں نے ذرا تھوڑا سا تیار کر کے لانا ہے کہ بھائی آپ جیسے جلال کے ساتھ گرجتے ہیں برستے ہیں اسمبلی کے اندر خیبر پختونخوا کی, تو ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی ذرا ویسا ہی جو ہے نا وہ اپنا مزاج لے کر آئیے گا. اجازت چاہوں گا جی, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.